علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دینی بھائیوں اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رب کائنات کے لیے جس نے ہم سب کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ آج 30 اگست 2016 بروز منگل بعد نماز عشاء مکتب جالیہ ثنایا قدیم کی جانب سے یہ دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام آپ کے درمیان منعقد کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتا دیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا اور آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دیا، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جب چاہا پیدا کیا اور جس کو جب چاہا اس دنیا سے واپس لے لیا، اس میں بھی کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ ہم سب کا اختیار، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، مردوں عورتوں کو پیدا کیا، اور جس کو جب چاہتا ہے اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے، اس دنیا کی طرف بھیج دیتا ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ محترم حضرات، پیدا ہونے سے لے کر موت تک اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا تو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اس وقت تک۔ جس طرح سے یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہیں، اسی طرح سے ان دونوں کے بیچ میں جو حصہ پایا جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ عمر یا زندگی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کا اختیار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا، اس اپنے عمر کو اس میں لگانے کا حکم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے، ہمیں اور آپ کو اسی کے مطابق چلنا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ الحجر کی یہ آیت
جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قسم ہے تیرے رب کی ہم ان سب سے ضرور ضرور سوال کریں گے عما کانوا یعملون، ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے. یعنی ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، چاہے اس کا تعلق نیکیوں سے ہو چاہے اس کا تعلق برائیوں سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک اپنے قدم کو لغزش نہیں، اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک 4 سوالوں کے جواب وہ نہیں دے دیتا. انہی میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی، جو عمر دیا تھا میں نے، اس کو تم نے کہاں لگایا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، انسان کے حصے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو یہی عمر ہے، چاہے وہ 50 سالہ ہو، 60 سالہ ہو، 100 سالہ ہو، یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ. یہی وہ عمر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک بندہ اس سوال کا جواب نہیں دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اب یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، جس کو ہم اور آپ عمر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہم بڑے ہو رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمر گھٹتی جاتی ہے. جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی عمر اسی وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے، چونکہ اس کو جتنے لمحات گزرتے جاتے ہیں اس کی زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی عمر کی گھڑیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. اب اس عمر کو اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، نیک کام کرنے میں اس عمر کو اپنا صحیح طور طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ بندہ اپنی تجارت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایسا بندہ نقصان اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس وہ بندہ جو اس عمر کو لا یعنی چیزوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں، گناہ کرنے میں، برائیوں کی طرف جانے میں، جہنم کا راستہ اختیار کرنے میں لگا دیتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے انسان کے لیے خسارہ اور نقصان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوا کرتی. دینی بھائی اور دوستو، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی اس زندگی کو، اپنی اس عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمر کو گھٹاتا ہے، اس عمر کو اپنے لگاتا ہے اور پوری زندگی اسی راستے پر چلتا رہتا ہے. اور یقیناً وہ شخص نقصان والا ہے جو اپنی اس عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت میں لگا دیتا ہے. اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتا ہے اور اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے خاتمہ بالخیر یا حسن خاتمہ. اگر کوئی شخص اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سوء خاتمہ، یا جس وقت اس کی موت ہوتی ہے اور وہ برائی پر لگا رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگیوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو خریدنے والا بنتا ہے اور دنیا کی زندگی سے نقصان اٹھانے والا بنتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مومن بندہ اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا کہ وہ شخص ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو خوف لاحق ہے کہ کبھی کہیں ایسا نہ ہو یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے. لیکن بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں تو مبتلا ہی رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے گناہوں میں تو نہیں جاتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور وہ ان چھوٹے گناہوں کو شمار نہیں کرتے، ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتے، یہاں تک کہ اس سے بالکل مانوس ہو جاتے ہیں اور بالکل اسی میں لت پت ہو جاتے ہیں اور اسی پر ان کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ سوء خاتمہ کہتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں
کہ تم لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت سے ایسا کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہوتے ہیں، جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہوتے ہیں، اور ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاک کرنے والی چیزیں شمار کیا کرتے تھے. یعنی وہ صحابہ ہیں اور یہ فرما رہے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جو تم عمل کرتے رہتے ہو اور ان کو تم بہت ہلکا لیتے ہو، بال سے بھی ہلکا سمجھتے ہو، جبکہ اسی عمل کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاکت تک پہنچانے والی یا ہلاک کرنے والے گناہ شمار کیا کرتے تھے. دینی بھائی اور دوستو، آج کا یہ ہمارا موضوع حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کے اوپر ہے کہ حسن خاتمہ کیا چیز ہے. کیا شریعت اسلامیہ نے حسن خاتمہ کے اوپر کچھ روشنی ڈالی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کچھ حکم دیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، ہم قرآن مقدس میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح سے اس سے ڈرنا چاہیے، جتنا اس سے ڈرنا چاہیے.